آج کی تازہ وزیر اعلیٰ ترین خیبر خبریں۔ پختونخوا علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے واسق قیوم اور راشد حفیظ کے بھی وارنٹ جاری کر دیے۔ عمر تنویر بٹ مسلسل غیر حاضری پر اشتہاری قرار۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف تھانہ I-9 میں درج مقدمے کی سماعت۔ علی امین گنڈاپور کی سزا کی درخواست پر جج نے ریمارکس دیے۔ گزشتہ سماعت پر بیماری کی وجہ سے استثنا دیا۔ 4 دن بعد جلسے میں ملزم کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی۔ تحریک انصاف کا آج لاہور میں پاور شو۔ مویشی منڈی کاہنہ میں جلسے کی تیاریاں۔ مرکزی کنٹینر پہنچا دیا گیا۔ کے پی سے بھی کارکنوں کو لانے کے انتظامات مکمل۔ سوابی انٹرچینج پر پہلا قافلہ پہنچ گیا۔ رکاوٹیں ہٹانے کے لیے ہیوی مشینری کا بھی انتظام۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں حکومت کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کرے تاکہ کارکن وقت پر پہنچ سکے۔ تحریک انصاف کو لاہور میں جلسے کی مشروط اجازت ملی۔ 45 شرائط کے ساتھ نوٹیفیکیشن جاری۔ علی امین گنڈاپور کو 8 ستمبر کے جلسے میں سخت زبان کے استعمال پر معافی مانگنا ہوگی۔ ریاست مخالف نعروں اور بیانات کی اجازت نہیں ہوگی۔ کوئی اشتہاری مجرم شرکت نہیں کرے گا۔ سزا یافتہ شخص کا آڈیو یا ویڈیو پیغام بھی نہیں دکھایا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے بطور بیوہ ملنے والی سرکاری ملازمت دوسری شادی پر ختم کرنے کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ درخواست گزار خاتون کی برطرفی کا حکم نامہ معطل کر کے بحال کرنے کا حکم دیا گیا۔ فیصل آباد میں بیوی سے جھگڑے پر سفاق شوہر نے اپنی بیٹیوں کی جان لے لی۔ بیوی ناراض تھی، بیٹیوں کو ساتھ لے جانا چاہتی تھی۔ ملزم نے دونوں بچیوں کو گلا دبا کر مار دیا۔ جڑوالا میں نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کر کے 2 لڑکیوں کو قتل کر دیا۔ لاشیں سڑک کنارے پھینک کر فرار۔ پولیس نے اسپتال منتقل کر دی۔ مقتول لڑکیوں کی شناخت نہ ہو سکی۔ پاکستان کے بعد افغان سفارتکار کی ایران میں بھی قومی ترانے کی توہین۔ اسلامی یکجہتی کانفرنس میں ایرانی ترانے پر کھڑے نہ ہوئے۔ افغان سفیر کی طلبی۔ ایرانی دفتر خارجہ نے اقدام سفارتی اقدار کی خلاف ورزی، غیر روایتی اور ناقابل برداشت قرار دے دیا۔ آئینی عدالت کے پاس کسی کو جیل میں رکھنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ ہر چیز بانی پی ٹی آئی کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ عدالتی اصلاحات نہ صرف ضروری ہیں بلکہ ہم تاخیر سے کر رہے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ ایسا اتفاق رائے ہو جس میں مولانا فضل الرحمان سمیت سب شامل ہوں۔ بلاول بھٹو کا انٹرویو۔ بولے ہم نے کہا تھا آرٹیکل 8 کا معاملہ ابھی نہ چھیڑا جائے۔ اس آرٹیکل میں ترمیم کا علم دیر سے ہوا۔ انسانی حقوق، بنیادی حقوق کا دائرہ محدود کر دیا گیا۔ اپنے موقع پہ کھڑے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کو کوئی غلط فیصلہ یا غلط قانون سازی سے روکیں۔ مجوزہ آئینی ترمیم کا مقصد حکومت کو تحفظ دینا تھا۔ ہم نے واضح کہہ دیا اس مسودے پر ووٹ نہیں دے سکتے۔ بلاول بھٹو سے طے پایا تھا کہ اپنا مسودہ ایک دوسرے سے شیئر کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس۔ کہا موجودہ پارلیمنٹ عوامی امنگوں کی ترجمان نہیں، اداروں کو نقصان پہنچانے کی حمایت نہیں کریں گے، اپنی قوت کے مطابق غلط قانون سازی روکیں گے۔ پارلیمنٹ کا قانون سازی کا اختیار آئین میں دی گئی حدود کے تابع ہے۔ قوانین کا ماضی سے اطلاق بھی آئین سے مشروط۔ کوئی بھی ترمیم کسی نہ کسی انداز میں قانون یا کسی شک کا خاتمہ ہوتی ہے۔ صرف انہی قوانین کا ماضی سے اطلاق ممکن ہے جو پہلے سے دیے گئے حقوق ختم نہ کریں۔ سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ۔ آرٹیکل 12 کے مطابق فوجداری معاملات میں قوانین کا ماضی سے اطلاق نہیں ہو سکتا۔ مستقبل میں اگر کوئی قانون بنے تو اس کا ماضی کے اقدامات پر اطلاق کیسے ممکن ہے؟ ٹیکس مقدمے میں جسٹس منصور علی شاہ کے تحریر کردہ 41 صفحات پر مشتمل فیصلے کا متن۔ قومی اسمبلی سے تحریک انصاف کا وجود ختم، نئی پارٹی پوزیشن جاری۔ اسمبلی سیکریٹریٹ نے 80 ارکان کو سنی اتحاد کونسل کے ایم نے ظاہر کر دیا۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ 8 آزاد ارکان بھی شامل۔ نون لیگ 110 سیٹوں کے ساتھ ایوان کی سب سے بڑی جماعت۔ پیپلز پارٹی کا 69 نشستوں کے ساتھ تیسرا نمبر۔ ایم کیو ایم پاکستان کی 22، جے یو آئی کی 8، قافلی کی 5 اور آئی پی پی کی 4 سیٹیں۔ مخصوص سیٹیں کس کو ملیں گی؟ الیکشن کمیشن فیصلہ کرنے میں ناکام۔ چوتھا اجلاس بھی بے نتیجہ ختم۔
الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں. تحریک انصاف قومی اسمبلی کی فہرست میں شامل ہے، نہ ہی مخصوص نشستوں کی حقدار ہے. قانونی ٹیم کی بریفنگ پیر کو، پھر میٹنگ شیڈیول، مشاورت جاری رہے گی. مطالبہ ایک، موقف دو. اسپیکر سندھ اسمبلی کا ایوان کی خود مختاری برقرار رکھتے ہوئے مخصوص سیٹیں الاٹ کرنے پر زور. الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا. اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کا مخصوص سیٹیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں دینے کا مطالبہ. بابر سواتی نے بھی خط بھجوا دیا، لکھا عدالتی فیصلہ آئین کی روشنی میں کیا گیا، سیٹوں کی الاٹمنٹ میں غیر ضروری تاخیر انصاف کا قتل ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس صدر مملکت کی منظوری سے جاری. مقدمات مقرر کرنے والی کمیٹی کی تشکیل سے متعلق چیف جسٹس کے اختیارات میں اضافہ. سماعت سے قبل مفاد عامہ کی وجوہات بھی دینا ہوں گی. اپیل کا حق متاثرہ فریق تک محدود کرنے والی شے ختم. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں آرڈیننس سے عدالتی نظام میں شفافیت آئے گی. ہر مقدمے کے سماعت کا ریکارڈ اور ٹرانسکرپٹ تیار ہوگا. اب جو کیس پہلے آئے گا وہ پہلے سماعت کے لیے مقرر ہوگا، فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ. جو بعد میں کیس آئے گا یہ نہیں ہو سکے گا کہ قطار توڑ کے ایک بعد میں آنے والا کیس پہلے سماعت کے لیے مقرر کر دیا جائے. پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس پر عمل درآمد. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ججز کمیٹی میں تبدیلی کر دی. جسٹس منیب اختر کی جگہ جسٹس امین الدین کمیٹی کا حصہ بن گئے. نوٹیفیکیشن جاری. مراعات یافتہ طبقہ لوٹ مار میں مصروف. جعلی حکومت جمہوریت کی توہین اور عوامی رائے کا بٹوارا ہے. نااہل حکمران عدلیہ کو بھی اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں. پاکستان مزید کسی کھلواڑ کا متحمل نہیں ہو سکتا. ملک میں جاری تمام تماشے بند کیے جائیں. حافظ نعیم الرحمان کا ساہیوال میں خطاب. پاک افغان سرحد پر دراندازی کی کوشش ناکام. سیکیورٹی فورسز کی شمالی جنوبی وزیرستان میں کارروائیاں. فتنہ الخوارج کے 12 دہشت گرد ہلاک. اسلحہ گولہ بارود برآمد. ISPR کے مطابق آپریشنز کے دوران 6 جوان فرض پر قربان ہو گئے. کوئٹہ میں دل خراش واقعہ. 8 سالہ بچہ زیادتی کے بعد قتل. درندوں نے جلانے کی کوشش بھی کی. لاش پلاٹ میں پھینک کر فرار ہو گئے. پولیس نے مقدمہ درج کر لیا. مختلف پہلوؤں سے تفتیش جاری. کراچی میں ڈاکوؤں کی نان سٹاپ وارداتیں. یونیورسٹی روڈ پر موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے